اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اگر ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر بھلائی چاہتے ہیں تو ہم کیا طرز عمل اپنائیں؟ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ 5 برائیاں ایسی ہیں، اگر تم ان میں مبتلا ہوئے اور یہ تمہارے اندر گھس آئیں تو بہت برا ہوگا۔ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ یہ 5 بیماریاں تمہارے اندر پیدا ہوں۔ سب سے پہلے بدکاری۔ اگر یہ کسی قوم میں اعلانیہ ہونے لگے تو انہیں ایسی ایسی بیماریاں لاحق ہوں گی جو پہلوں میں نہیں تھیں، یہ پہلی ہے۔ تو دوسری کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی۔ یہ برائی کسی قوم میں پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر قحط اور خشک سالی مسلط کر دیتا ہے، یہ نمبر 2۔ اور نمبر 3 زکوٰۃ نہ دینا۔ یہ خرابی جن قوموں میں پیدا ہوتی ہے ان پر آسمان سے پانی برسنا بند ہو جاتا ہے۔ اگر اس علاقے میں جانور اور پرندے نہ ہوں تو پھر عین ممکن ہے کہ پانی کی کوئی بوند بھی انسانوں کو نہ ملے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری اور بدعہدی، یہ خرابی جب نمودار ہوتی ہے تو اللہ ان کے اوپر غیر مسلم دشمن کو مسلط کر دیتا ہے جو ان کی بہت کچھ چیزیں چھین لیتا ہے۔ نمبر 5 اگر مسلمان حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق حکومت نہ کریں تو اللہ تعالیٰ مسلم معاشرے میں پھوٹ ڈال دیتا ہے اور وہ آپس میں کشت و خون کرنے لگتے ہیں۔ اچھا، اس کا تھوڑا سا ہم جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ بہت واضح ہے، ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے، لیکن اس میں جو چیز نا جس کی یہ حدیث جب میرے نظروں سے گزری نا تو میرا دل بہت خراب ہوا، وہ اس وجہ سے کہ اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اوپر خاص طور پر اپنی رحمت کی نظر کرے اور بہت رحم کرے اور ہمارے قصوروں کو معاف کر دے۔ میں سب سے پہلے یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہمارے قصوروں کو معاف کر دے اور درگزر کا معاملہ کرے، کیونکہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ کم و بیش یہ ساری برائیاں جو ہیں آج کل ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں۔ میں دراصل کو تنقید نہیں کر رہی، مجھے اچھا بھی نہیں لگتا کہ میں تنقید برائے تنقید کروں، لیکن بسا اوقات پتہ کیا ہوتا ہے، کسی چیز کی روک تھام کے لیے یا اس وجہ سے کہ یہ والی چیز موجود ہے اور یہ والی چیز اچھی نہیں ہے، اور ان چیزوں کی موجودگی کی وجہ سے، ان چیزوں کے نقصانات کی وجہ سے یہ نتائج پیدا ہو سکتے ہیں، یہ خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، تو سب سے پہلے وہ جو برائیاں ہیں ان کی نشاندہی کرنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ ان برائیوں کا ہمیں ادراک ہو، ہمیں شعور ہو۔ جب ہمیں ان برائیوں کا ادراک ہوگا، جب ہمیں ان برائیوں کا شعور ہوگا تو تب ہی ہم اس کی اصلاح کر سکیں گے نا، پھر ہی کچھ ہو سکے گا نا۔ اگر ہمیں مرض کا پتہ ہی نہ ہو تو اس کی تشخیص کیسے ہوگی؟ جب تشخیص نہ ہوگی تو اس کا علاج کیسے ہوگا؟ تو اس ضمن میں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ ادروائز میرا مقصد کوئی کرٹیسائز کرنا نہیں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والی جو برائی ہے، پہلی والی، یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، فحاشی، عریانی، بدکاری، اور یہ والی جو چیزیں ہیں نا، اس کا کیا نتیجہ بھی آپ نے بتایا ہے کہ اگر یہ پیدا ہو جائے نا کسی قوم میں تو مختلف قسم کی بیماریاں آ جاتی ہیں جو پہلے کسی نے سنا ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی ایسی بیماریوں کا ہمیں جو ہے نا نام سننے میں ملتا ہے کہ واقعی ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا، اور یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ معاشرے میں یہ چیزیں بہت عام ہیں، اور آپ سب دیکھتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب میں اس کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتی کہ میڈیا کے اوپر کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے اور بھی جو ہمارا مسلم معاشرہ ہے تو اس کا جو ماحول ہے، ہمیں کہیں نظر آتا ہے کہ یہاں پر اسلام کے نام پر یہ ملک لیا گیا تھا
تو اس میں اس طرح کا کلچر ہمیں نظر آتا ہے. اتنا بس کہنا میرے لیے کافی ہے. میرا خیال ہے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے, کوئی ڈھکی چکی بات تو ہے نہیں, لیکن اس کا جو نتائج ہیں وہ بہت بھیانک ہیں. اس لیے بچنے کی ضرورت ہے. اگر پورا معاشرہ اس طرح سے ہے اور اس کی نشاندہی نہ کی گئی اور اس کا کوئی حل نہ نکالا گیا تو خدا نہ خواستہ مختلف قسم کی جو بیماریاں آج کل آ رہی ہیں, تو یہ آپ نے بتایا کہ بیماریاں پیدا ہوں گی. تو یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان جسمانی طور پر بیمار ہوتا ہے, سب سے پہلے تو اس کی روح بیمار ہوتی ہے. وہ اندر سے انسان بہت ویک ہو جاتا ہے, اور پھر کوئی بھی چھوٹی سی بھی تکلیف آتی ہے تو وہ اس کو فیس نہیں کر سکتا, کیونکہ اندر سے وہ انسان ویک ہوتا ہے. جو اس طرح کی نیگیٹیوٹی میں جو انسان پڑا ہوتا ہے نا, اس کی روح کمزور ہو جاتی ہے, اور وہ چھوٹی سی بات اس کو بہت ڈسٹرب کر دیتی ہے. اندر سے وہ ایک بزدل انسان ہوتا ہے. ایمان کیونکہ انسان کو ایک روشنی, ایک تقویت دیتا ہے, ایک انسان کو اعتماد دیتا ہے. تو اس سے بھی ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کی طفیل ہم بچے ہوئے ہیں, جو آپ نے رو رو کے اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں. ورنہ وہ کون سی برائیاں جو ہمارے اندر نہیں ہیں, جو پہلے بنی اسرائیل میں تھیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے معزول کر کے ہمیں معمور کر دیا تھا, امت مسلمہ کو ایسے ہی ہوا تھا نا. تو کیا ہم بچے ہوئے ہیں؟ اور مجھے وہ فرمان یاد آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تم بھی وہی کچھ کرو گے جو بنی اسرائیل نے کیا. وہ اگر کسی گھو کے, وہ کہتے ہیں نا گھو کے کیا ہے اس کا نام ہے, اس کے بل میں گھسیں گے تو تم بھی ویسے ہی گھسو گے, اور تمہارے حالات بالکل ویسے ہوں گے. اور وہی کچھ نظر آ رہا ہے. اس کے لیے ہمیں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر باقاعدہ اس کے ادراک کی ضرورت ہے, اور اپنے آپ کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. دوسرا کیا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینا. اب اس کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کیا ہم کریں. یقین کریں اس طرح کے سوال کر رہے ہوتے ہیں لوگ کہ کیا کیا ہم میئرز لیں کہ ہم زکوٰۃ سے بچ جائیں. وہ صاف نہیں کہتے, لیکن وہ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں. زکوٰۃ تو فریضہ ہے, بلکہ مسلمان کا تو یہ طرز عمل ہونا چاہیے کہ اگر کسی کو مصیبت میں دیکھے تو زکوٰۃ سے بڑھ کر اس کے وہ داد رسی کرے. یہ اس کا طرز عمل ہونا چاہیے. یہ ہمیں صحابہ کی زندگیوں سے ملتا ہے. ان کی زندگیوں میں سراسر اصرار کا رویہ تھا. اور وہ میں کیا کیا بیان کروں, واقعات بے شمار واقعات ہیں, وہ سب نے آپ نے پڑھے ہوئے ہیں, سنے ہوئے ہیں, بچپن سے آپ سنتے آئے ہیں. اگر نہ بھی کوئی دین کی کوئی خاص باتیں سنیں تو جو بڑے بڑے مشہور واقعات ہیں وہ سب کے علم میں ہیں. وہ پانی والا واقعہ کہ وہ جنگ میں تھے اور ایک صحابی کو پیاس لگی, تو وہ کوئی آئے انہیں پانی دینے کے لیے, ان کے صاحب کوئی آئے تو انہوں نے کہا دوسرے کو پلا دیں. انہوں نے کہا نہیں, آگے والے کو پلا دیں. انہوں نے کہا نہیں, اس کو زیادہ ضرورت ہے, اسے دے دیں. انہوں نے تو اپنی مطلب میں کہتی ہوں کہ اپنی جان تک کی قربانی دے دی, اتنا احسار کیا. یعنی موت کے وقت بھی انہوں نے احسار کو نہ چھوڑا. اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم زکوٰۃ سے بھی بچتے ہیں. اور پھر وہ والا واقعہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ کھانا جو تھا وہ خود بھوکے رہے اور دوسروں کو کھلا دیا, تو اللہ تعالیٰ ان کے عمل پر کتنا راضی ہوا. یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا. تو ہم اپنے کردار کا جائزہ لیں اور اپنی اصلاح کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. تو یہ اس کی وجہ سے پھر یہ وہ بتایا گیا نا کہ اس کا پھر کیا ہوگا, اس کا رزلٹ کیا نکلے گا کہ خشک سالی ہو جائے گی, اور پھر یہ ہے کہ رزق کی کمی واقع ہو جائے گی. تو اس کا یہ پھر نتائج نکلتے ہیں. کہتے ہیں کہ حرام کاری اور حرام خوری یہ دو ایسی بڑی لعنتیں ہیں کہ اس کے اثرات نسلوں تک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. پھر آگے کیا, اللہ اور رسول سے غداری. وہ کیا ہے؟ زبان سے تو ہم کلمہ پڑھیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کریں, اور لیکن ہم ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ حسین کو بھی مانے اور یزید کو بھی سلام والی بات ہو جاتی ہے نا, کہ ہم ادھر بھی رابطے رکھیں ادھر بھی رابطے رکھیں. یہ دو رخی جو ہے نا, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. دراصل بالکل صاف سی بات ہے. اس میں ایک راستہ لینا پڑتا ہے, سیدھا صاف ستھرا صراط مستقیم والا راستہ, کہ اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے. اے اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی مطلوب نہیں ہے. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ہمارا محبوب حقیقی نہیں ہے. لا معبود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ. بس تو ہی مقصود ہے, تو ہی اول ہے, تو ہی آخر ہے. اور پھر جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا ہم پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے, سوائے اللہ کے, اور ساتھ ہم دوسروں کو بھی معبود بناتے ہیں. نعوذ باللہ, ہم کہتے نہیں ہیں, لیکن اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے زیادہ ہم اہمیت دے لیتے ہیں تو وہی تو معبود بنانا ہے, خواہ اس میں ہمارا نفس ہو
یا اس میں ہمارے کوئی اور لیڈر ہوں یا کوئی باہر کی طاقتیں ہوں. اگر اللہ تعالیٰ کو حکم چھوڑ کے ہم کسی اور کے احکامات کو مانتے ہیں تو وہی تو ہے معبود بنانا. کیونکہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی فوقیت دینی ہے. عبادت تو ہم کرتے ہیں, جیسے اس کو پرستش کہتے ہیں نا, تو اس میں کیا کون کون سے نکات آ جاتے ہیں کہ پرستش بھی اللہ کی, اطاعت بھی اس کی, اور غلامی بھی اس کی. یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں. یعنی اپنی زندگی کے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہم نے چلانا ہوتا ہے, تو وہ صحیح وفاداری ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. جو اب ہم درماندگی کا ہم شکار ہیں تو اس کی یہی وجوہات ہے نا کہ ہم نے وفا کا حق نہیں ادا کیا. کیا ہم نے کلمہ طیبہ کے تقاضے نبھائے؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو ترجیح اول بنایا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. میں آپ کے سامنے یہ نقطہ رکھتی ہوں. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ مسلمان, 5واں نکات کون سا ہے یہ میں آپ کے سامنے پھر ایک دفعہ دیکھتی ہوں کہ اگر مسلمان حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق حکومت نہ کریں تو اللہ تعالیٰ مسلم معاشرہ میں پھوٹ ڈال دیتا ہے. یہ بھی فرمایا. تو آج کل کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں؟ ایک سوال ہے, ایک سوال ہے. ہمارے آئین میں سب کچھ لکھا ہوا ہے, لیکن عملاً کیا ایسے ہو رہا ہے؟ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی مطلب کوئی اتحاد نہیں ہے, کچھ نہ کچھ اختلاف سامنے آتا رہتا ہے. اب وہ سیاسی باتیں میں زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتی صاف طور پر, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے ملک میں جو کہ اللہ کے نام پہ لیا گیا تھا, یہاں پر شریعت کہیں نافذ نہیں ہے. ہاں آئین میں ضرور موجود ہے اور اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. جو انتشار ہے بے اتفاقی ہے صرف اسی وجہ سے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کہہ رہی ہوں, یا میں اپنی طرف سے میری گھڑی ہوئی بات نہیں ہے. یہ اتنا کہنا کافی ہے, باقی آپ سب جانتے ہیں. اس حدیث کو صرف اس وجہ سے میں نے سامنے رکھا کہ آج کل کے وقت کے حالات کے مطابق یہ بہت امپورٹنٹ نکات ہیں کہ ان برائیوں کی وجہ سے یہ نتائج نکلتے ہیں کہ یہ برائیاں ہوں گی تو یہ نتیجہ نکلے گا. اور آپ دیکھ لیں, کمپیئر کر لیں, جائزہ لے لیں, سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اور یہ حقیقتاً ہو رہا ہے, یہ کہی ہوئی بات نہیں ہے, یہ تھیوریٹیکل بات نہیں ہے, یہ ہو رہا ہے اور ہمارے سامنے ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. تو پھر ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے نا کہ ہم انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اصلاح کریں. ہم اور اس چیز کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ میری ذات. ایک بندہ یا ایک بندی اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو اسی طرح سے ہر کوئی اپنے آپ کو ٹھیک کرتا رہے تو انشاءاللہ تعالی معاشرے میں بہتری آئے گی. لیکن ہم نقطہ آغاز تو پکڑے نا, ہم قدم تو بڑھائیں نا, ہم ادراک تو کریں نا, ہم شعور سے ان چیزوں کو سمجھے تو صحیح نا, ہم ٹائم تو نکالیں نا. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. ہم تو ایسے الجھے ہوئے ہیں دنیا کے گرداب میں کہ ہمیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھنے کی, سننے کی اور ان کے اوپر غور و فکر کرنے کا کیا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ دنیا کمانا جو ہے ایک بہت بڑا فرض ہے, یہ معاش کمانا, اور یہ بھی عبادت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جو بھی بندے کماتے ہیں وہ بہت بڑی شاباش کے مستحق ہیں. آج کل وہ محنت کر رہے ہیں, اپنی فیملیز کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو دے رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, وہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے, بہت بڑی بات ہے, وہ اس سے انکار نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم مطلب دین اور دنیا ایک ہی چیز ہے, اس کو خانوں میں نہیں ہم بانٹ سکتے. اگر کوئی حلال کمائی کما رہا ہے اور اپنی اولاد کو کھلا رہا ہے اور حرام سے بچنے کے لیے اور اپنے بچوں کو مطلب اچھا مطلب کہ ان کی نگہداشت ہو, ان کی اچھی تربیت ہو, تو یہ بھی ایک عبادت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ عبادت وہ جو کر رہا ہے یا کر رہی ہے, آج کل تو خواتین بھی کر رہی ہیں نا اس ضمن میں, وہ ایک تو حلال کمائی سے ہو اور حلال ذرائع سے حاصل ہو اور حلال طریقے سے خرچ ہو. اور دوسرا یہ کہ ہمیشہ انسان یہ سوچ کے رکھے کہ میں نے اپنے ہر عمل کا جو ہے نا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے, یہ ذہن میں رکھے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ شب کا شکوہ کرنے سے تو بہتر ہے کہ اپنے حصے کا چراغ جلاتے جاؤ. تو ہم یہ کوشش تو کر سکتے ہیں نا, زیادہ نہیں تو ہم یہ تو کریں نا کم از کم. اگر ہمارے بس میں اور زیادہ نہیں ہم کر سکتے تو ہم یہ تو کریں نا, ان چیزوں کا ادراک کر کے
ان چیزوں سے ہم خود بھی بچیں اور اپنی اولادوں کو بھی بچائیں، اور یہ والا پیغام آگے تک پہنچائیں کہ ہم نے ان بیماریوں سے، ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خیریت و عافیت سے رہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام۔